ابھی دل کو زنگ لگتا ہے، اب ظاہری دل کو تو زنگ لگا نظر نہیں آتا ہے، ظاہری طور پر دل کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کون سے دل کو زنگ لگتا ہے؟ یہ باطنی دل کے زنگ لگتا ہے، باطنی دل کو، یہ باطنی دل ہے، اس کو زنگ لگتا ہے۔ تو دل کا سنورنا اور دل کا بگڑنا، حدیث مبارکہ فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر تو وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو دل کا سدھرنے کا جو کہا ہے، تو دل کی سدھرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا دل بہت اچھی طرح سے خون کا پمپ کرنا شروع ہو جائے؟ کیا دل بہت قوی ہو جائے؟ کیا دل جو ہے وہ ظاہری طور پہ بہت طاقتور بن جائے کہ مقوی غذائیں کھائے؟ نہیں، دل کا جو سدھرنا ہے وہ باطنی طور پر ہے، اور دل کا بگڑنا بھی باطنی طور پر ہے۔ تو یہ باطنی طور پہ جو دل کا بگڑنا ہے، اس کے اندر رذائل آ جائے، اس کے اندر دنیا کی محبت آ جائے، شہوت آ جائے، اتباع نفس آ جائے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری یہ ہوا ہے، اتباع ہوا۔ اس کو قرآن میں کہا گیا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کو روکا ہوا سے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک اصول فقہ میں کتاب لکھی ہے موافقات، بہت اپنی نوعیت کی ایک زبردست اور عجیب ترین کتاب ہے۔ انہوں نے اصول فقہ میں یہ کتاب لکھی، تو لکھنے کے اس ساری کتاب کا وہ خلاصہ اور نچوڑ نکالتے ہیں اس موافقات میں۔ کیا نچوڑ نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اور شریعت نے جتنی بھی چیزوں سے منع کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، سارے کے سارے احکامات صرف دو جملوں کے اندر بند ہیں۔ اللہ نے جتنی چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے جتنی چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، یہ ساری کی ساری اشیاء دو امور میں سمٹ جاتی ہیں۔ اور یہ دو امور کیا ہیں؟ کہا کہ پہلی چیز جو اللہ جل شانہ کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ اتباع میں چھپ جاتے ہیں، اور جتنے بھی چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ سب کی بنیاد اتباع ہوا ہے۔ پہلی اتباع اللہ اور رسول ہے، اس کو ہم طاعت کہتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری، کہا کہ سب کا خلاصہ، سب کا نچوڑ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت۔ اور اللہ نے جتنے بھی گناہوں سے روکا ہے، جتنی باتوں سے منع کیا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اس کے پس پردہ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اتباع ہوائے نفس کرتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کرتا ہے، تو پھر وہ زنا بھی کرتا ہے، پھر وہ بدفعلی بھی کرتا ہے، پھر وہ بزدلی بھی کرتا ہے، پھر وہ بدنظری بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، زبان سے فحش کلام بھی بولتا ہے۔ یہ جو زبان ہے نا، زبان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بالکل برحق فرمایا، کہا کہ دو چیزوں پہ جو مجھے ضمانت دے، ایک اس زبان کی اور ایک اس شرمگاہ کی۔ تو فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، جو مجھے اس کی ضمانت دے، تو فرمایا کہ میں اس کی جنت کے ضامن ہوں۔ زبان کا گناہ اتنی عام کثرت سے ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے لوگ کر جاتے ہیں کہ حیران ہوتا ہوں کہ دیندار ہیں یا دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، اور زبان کی گناہ سے بچ ہی نہیں رہے۔ زبان کا گناہ صرف جھوٹ نہیں ہے، زبان کا گناہ صرف چغلی یا غیبت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ کم و بیش 100 کے قریب وہ گناہ ہے ان کا تعلق صرف زبان سے، 100 کے قریب وہ گناہ ہے کہ جن کا تعلق صرف اور صرف زبان کے ساتھ ہے۔ زبان حرکت میں آتی ہے تو وہ گناہ آتا ہے وجود میں، اور زبان حرکت میں نہ آئے تو وہ گناہ بھی وجود میں نہ آئے۔ مثلا بے حیائی کی باتیں کرنا، اب یہ ایک چھوٹا سا گناہ ہے
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگر کسی دیندار آدمی کو یہ کہا جائے کہ تم طوائفوں کے بازار جاؤ گے، تم سینما جاؤ گے اور تمہیں ایک اچھی فلم دکھاتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ نہیں نہیں میں نہیں جاتا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سینما دیکھنے کو تو یہ شخص کہ جو دین کی طرف جڑا ہوا ہے وہ برا سمجھتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس سے کئی بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جو باطنی گناہ ہیں اور ان میں یہ مبتلا ہوتا ہے، ان میں خوف خدا نہیں کرتا. تو بڑی عجیب بات دیکھی، کہا کہ یہ سینما جانے سے بچتا ہے نا، یہ اللہ کے خوف سے نہیں بچ رہا، یہ اس لیے بچ رہا ہے کہ چہرے میں داڑھی ہے، لوگ کہیں گے اچھا سینما میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ کہیں گے اچھا دیندار ہے اور پھر غلط کام کر رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے. تو یہ لوگوں کے خوف سے گناہ سے بچ رہا ہے، اس کے اپنے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہے. اگر یہ خوف خدا ہوتا نا تو تنہائی کے اندر جو اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچتا. بھلا جو بے حیائی کی بات کرنا ہے، فحش بات کرنا ہے، کسی دوسرے لڑکے کو ذو معنی جملہ بولنا یا ذو معنی لطیفے سنانا، یہ سینما دیکھنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو سینما دیکھنا تو گناہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ بے حیائی کی گندی باتیں کرنا یہ گناہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اندر خوف خدا اور تقوی نہیں ہے، اندر اللہ کا ڈر نہیں بیٹھا ہوا، لوگوں کا ڈر ہے. لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ظاہری جو گناہ ہے ان سے تو بچ رہا ہے، لیکن جو حقیقی گناہ جو اس سے بڑے ہیں ان سے نہیں بچ رہا. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں کچھ ظاہری اعمال دیے ہیں، کچھ باطنی اعمال دیے ہیں. ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، ان کے متعلق جو تعلیم ملتی ہے، جو احکامات ملتے ہیں، اس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں. قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں تفقہ کا لفظ، فقہ کا لفظ کس معنی میں آتا ہے؟ یہ 3 معنی میں آتا ہے. نمبر 1 ان اعمال کا سیکھنا جن کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے. نمبر 2 ان اعمال کو، احکام کو سیکھنا جو ظاہری اعمال ہیں. اور نمبر 3 ان اعمال کو سیکھنا جن کا تعلق انسان کے اس من کی دنیا سے ہے، باطن کی دنیا سے ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جس وقت فقہ کی تعریف پوچھی گئی کہ فقہ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ معرفت النفس ما لها وما علیہا، نفس کی پہچان کرنا ان چیزوں کے بارے میں جو نفس کے فائدے کی ہیں، اور ان چیزوں کو پہچاننا جو نفس کے لیے نقصان دہ ہے. یہ کیوں تعریف کی؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس فقہ کی تعریف بیان فرمائی، فضائل بیان فرمائے، قرآن میں جس کو تفقہ کہا گیا، مثلا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو دین کی سمجھ سے مراد آج کا فقہ نہیں ہے. تفقہ سے مراد جو حدیث میں تفقہ کہا گیا ہے، اس سے مراد آج کا تفقہ، آج کا فقہ نہیں ہے. آج کا جو فقہ ہے، جو آج کے مسئلے مسائل ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف ظاہری اعمال سے ہے. لیکن قرآن میں جس کو فقیہ کہا گیا، حدیث میں کہا گیا فقیہ واحد اشد علی شیطان من الف عابد، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا گیا کہ فقیہ واحد، ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پہ 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے. تو فقیہ سے مراد کون سا فقیہ ہے؟ کیا صرف ظاہری مسئلے مسائل کے جاننے والا فقیہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. فقیہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو عقائد کا بھی علم ہو، جس کو ظاہری اعمال کا بھی علم ہو، اور جس کو باطنی اعمال کا علم بھی حاصل ہو، اس پر عمل بھی ہو. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فقیہ کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حل رأیت فقیہا بعینک،
کیا تم نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟ کہا کہ انما الفقیہ، کہا کہ فقیہ وہ ہوتا ہے کہ الزاہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو، الراغب فی الآخرہ، آخرت کی طرف رغبت کرنے والا ہو، البصیر بدینہ، اپنے دین کے اندر بصیرت رکھنے والا ہو، المداوم علی عبادت ربہ، اپنے رب کی اطاعت کے اوپر مداومت ہمیشگی کرنے والا ہو، تقوی والا ہو، الکاف عن اعراض المسلمین، مسلمانوں کے تکلیف پہنچانے سے بچنے والا ہو، العفیف عن اموالہم، نرم دل ہو لوگوں کے مالوں کے بارے میں، پاک دامن ہو، ناصح ہو، نصیحت کرنے والا ہو اپنی جماعت کو۔ اگر آپ یہ غور فرمائے تو اس میں آدھے سے زیادہ وہ اوصاف ہیں جو کہ باطنی ہیں، تقوی باطنی ہے، زہد باطنی ہے، دنیا کی بے رغبتی، آخرت کی رغبت، اس کا تعلق باطن من کی دنیا سے ہے۔ نرم ہو، اس کا تعلق من کی دنیا سے ہے، دل کا سخت نہ ہو، دل کی سختی نہ ہو، دل پتھر دل نہ ہو۔ الناصر جماعت، اب یہ ظاہر تو ہے کہ ظاہر طور پر نصیحت بھی کرنے والا ہو، لیکن اس کا تعلق بھی باطن سے ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ظاہری فقہ نہیں ہے، اس سے مراد ظاہری مسائل کا جاننا نہیں ہے صرف، بلکہ اس سے مراد وہ باطنی کیفیات کو بھی درست کرنا اور حاصل کرنا ہے، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ فقہ کا جو لفظ بولا جاتا ہے اور فقیہ کا جو لفظ بولا جاتا ہے قرآن میں اور حدیث میں، تو یہ تین علوم کے عمل کرنے کا نام ہے: عقائد کی درستگی، ظاہری اعمال کی درستگی اور ان کا جاننا، اور باطنی اعمال کی درستگی اور ان کو حاصل کرنا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بعض جگہوں پہ تو ان تینوں کو اکٹھا بیان کیا ہے، بعض جگہوں پہ الگ الگ بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ عصر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہا کہ قسم زمانے کی انسان، تمام انسان خسارے میں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، یہ عقیدے کا بیان ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ عقیدے کا بیان ہے۔ وعملوا الصالحات، یہ ظاہری اعمال کا نام ہے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے رہے، اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، حق بات کی وصیت کا تعلق ظاہری اعمال سے بھی ہے، اور حق بات کا تعلق سلوک و تصوف سے بھی ہے۔ اور تواصوا بالصبر، فرمایا کہ صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کا تعلق باطنی کیفیت سے ہے، باطن سے ہے۔ اسی طرح فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے امیین کے اندر ایک ایسا نبی بھیجا، رسولا منہم، انہی میں سے جو رسول ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول کیا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ 4 مقاصد نبوت گنوائے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں 4 مقاصد نبوت لے کر آتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی آیات پڑھ پڑھ کے اللہ کے احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں کہ نفس کے اندر سے جو باطنی رذائل ہے ان کو دور کرنا، اندر سے دنیا کی محبت نکل جائے، شہوت نکل جائے، اتباع نفس نکل جائے، کینہ، بغض، حسد، لالچ، طمع، یہ چیزیں نکل جائیں، اس کا نام تزکیہ ہے۔ فرمایا کہ یزکیہم، تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ نے 4 مقاصد نبوت جو بیان کیے، تو ان 4 مقاصد نبوت میں سے یہ ایک مستقل مقصد نبوت ہے، تزکیہ کی محنت۔